بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس پاکستان، میں ہوں سبحان کھوسا۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب مسلسل حکومت گرانے کی باتیں کر رہے ہیں، اسلام آباد پر چڑھائی کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے جب عمران خان صاحب اسلام آباد ایک جتھا لے کے آئے اور یہ کہا تھا کہ مطالبے اپنے تسلیم کرنے کے سوا واپس نہیں جاؤں گا، پھر ایسا کیا ہوا کہ عمران خان نے 7 دن کا اعلان کیا اور واپس چلے گئے، اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ یہ اعلان اب کیا گیا ہے کہ اسلام آباد آئیں گے۔ ایک طرف حکومت کی جانب سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب اسلام آباد کی طرف مارچ کیا تو انہیں گرفتار کیا جائے گا۔ اب یہ باتیں بھی گردش کر رہی ہیں مارکیٹ میں کہ عمران خان کے اپنے ہی پارٹی میں، کیونکہ عمران خان نے کچھ دن پہلے خود یہ واضح کیا ہے کہ میرے پارٹی کے کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہوئے ہیں۔ اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی پارٹی کے اندر کے لوگ انہیں فروخت کرنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان مزاحمت پر بضد ہیں۔ اسی حوالے پہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی مکیش کمار روپیدہ صاحب، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ مکیش صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے پہلے اعلان کیا کہ اسلام آباد آؤں گا، پھر 7 دن کا اعلان تھا، وہ 7 دن سے تو پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا، اب عمران خان نے 1-2 بار پھر اعلان کیا، حکومت نے بھی واضح کر دیا اگر آئیں گے تو گرفتار ہوں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے اندر آخر چل کیا رہا ہے؟ بڑی مہربانی سبحان صاحب، آپ نے مجھے دعوت دی۔ اصل حقیقت جو سامنے آ رہی ہے، میڈیا بھی آپ دیکھ رہے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پہ اینکرز بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر ہی اختلافات ہیں۔ پی ٹی آئی کے اپنے ہی لیڈر جو ہے عمران خان کو فروخت کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ فروخت نہیں ہو رہا۔ یہ بار بار ایک ہی بات کر رہا ہے کہ بضد ہے کہ یہ اس کو بس وزیر اعظم بنایا جائے، ان کے جو ہے مطالبات الیکشن کروایا جائے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اگر انسانیت کے بات کی جائے تو اس وقت نہ الیکشن کے حالات ہیں اور نہ ہی جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں احتجاج، آج رحیم خان میں بھی ان کا بڑا جلسہ ہے، یہ جو کر رہے ہیں جلسے جلوس، نہ ہی اس کا ٹائم ہے۔ آپ دیکھیں پوری پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں، تباہ کاریاں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے ہوئی ہیں، پوری دنیا اس کے لیے پریشان ہے، اس پر فوکس کر رہی ہے۔ گزشتہ روز بھی یونائٹڈ نیشنز میں وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے جو ساتھ دنیا کے لوگوں نے جو ہے اس پر افسوس کا اظہار کیا اور امداد کے لیے انہوں نے اعلان بھی کر رہے ہیں، امداد کے لیے وہ وہاں پہ گئے ہیں، پوری دنیا پریشان ہے۔ لیکن یہاں پہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عمران خان صاحب یہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے انسانیت پہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہماری جو ملک کی عوام ہے، وہ انسان ہیں، وہ پریشان ہیں۔ 4 کروڑ سے زائد افراد جو ہیں سڑکوں پر ہیں، سیلاب متاثرین ہیں، ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے، بجائے کہ اس طرف کے احتجاج کریں گے، حکومت کو گرائیں گے اور حکومت کے خلاف جائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں یہ کامیاب ہوں گے۔ بے شک یہ اعلان کرتے رہیں گے، جلسے کرتے رہیں گے، لیکن ان کی جو پارٹی کی دوسری قیادت ہے وہ ان کے ساتھ راضی نہیں ہے۔ اچھا مکیش صاحب، مجھے یہ بتائیں، عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پہلے چندہ اکٹھا کیا اور پھر واضح الفاظ میں بڑے فخریہ انداز میں کہا کہ ہم نے ایک بار پھر اتنے ارب کا جو ہے چندہ اکٹھا کیا ہے۔ آپ فیلڈ رپورٹرز بھی ہیں، آپ جاتے ہیں فیلڈ میں رپورٹنگ کرتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ چندہ آخر کہاں خرچ ہوگا اور کب خرچ ہوگا؟ اب بھی لوگ مر رہے ہیں، لوگ بے یار و مددگار ہیں، سندھ سے پانی نہیں نکل رہا۔ وہ چندہ اگر کہا گیا سیلاب متاثرین کے لیے اکٹھا ہوا ہے تو آخر وہ آپ کو کہیں خرچ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے تو سندھ میں تو کہیں نظر نہیں آ رہا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کہیں کوئی راشن تقسیم کیا جا رہا ہو یا کہیں کوئی متاثرین کی مدد کی جا رہی ہو۔ آپ کو خود کو پتہ ہے، عمران خان کچھ دن پہلے سکھر آئے تو ان کو اپنے پی ٹی آئی کے کارکنان نے ان کو گھیرے میں لے لیا اور ان سے سوالات شروع کر دیے تو عمران خان بھاگ چلے، ایسے دوڑے لگائیں جیسے بس ان کو عوام سے ملنا ہی نہیں ہے، ورکروں کا ساتھ دینا ہی نہیں ہے۔ ظاہری طور پر تو کچھ نہیں لگا، 5 ارب روپے کی انہوں نے چندہ اکٹھا کیا، لیکن مجھے لگ رہا ہے وہ بجائے متاثرین پہ خرچ کرنے کے اپنے جلسوں پر ہی خرچ کر رہے ہیں، لیکن ان کو عوام کے لیے کوئی وہ دکھ یا وہ کوئی نظر نہیں آ رہا میرے نظر میں۔ اچھا مکیش صاحب، یہ حامد خان ہیں، بڑے جو ہے نا سینئر وکیل ہیں، وہ ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی میں عمران خان کے جو اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بھی عمران خان کے خیر خواہ نہیں، وہ ان کی طرف بھیجے گئے ہیں ان کی پارٹی کو توڑنے کے لیے، جس میں انہوں نے واضح طور پر جو نام لیا ہے وہ فواد چودھری صاحب کا لیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی فواد چودھری صاحب بھیجے گئے ہیں اور عمران خان کی پارٹی کو توڑنے کے اور اندر بیٹھ کر سازشیں کرنے میں وہ مصروف ہیں؟ دیکھیں، یہ تو حامد خان نے جو بات کہی ہے، ظاہری بات ہے، اتنے بڑے آدمی ہیں، اتنے بڑے سینئر وکیل ہیں اور ان کے ساتھ رہے بھی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ۔ اور دیکھیں، یہ جو بات کر رہا ہے امیر خان صاحب، یہ بالکل نظر صحیح آ رہی ہے، کیونکہ جب عمران خان صاحب
अदालतों के खिलाफ और फौज के खिलाफ बातें करता है तो ये दूसरी बात करता है। फवाद चौधरी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। जब इमरान खान अपनी गलती सुधारने के लिए जाता है कोर्ट में कि मैं माफ़ी मांगता हूँ जज से, तो फिर फवाद जजों के खिलाफ फिर जजों के खिलाफ बात करता है कि इनको वकीलों ने जो है ऐसे किया हुआ है, वकीलों ने ज़ाहिरी तौर पर ऐसा लगता है कि मैंने जैसे आपको पहले ही कहा कि इनके साथ जो है ना, इनकी जो लीडरशिप दूसरी है वो इमरान खान को नहीं चाहती कि कुछ करे, वो चाहती है कि जो हालात मुल्क में उसके हिसाब से चले। लेकिन इमरान खान आपको पता है ज़िद्दी आदमी है, उसके दिमाग में एक बात जो बैठ गई मतलब उस पर चलना है। तो उस पर ये इसकी जो दूसरी क़यादत है, फवाद जैसे जो इनके पास लोग हैं वो राज़ी नहीं है, वो नहीं चाहते कि इस किस्म की कोई सियासत करे, और वो चाहते हैं किसी न किसी तरीके से इमरान खान को फ़रोग़ करके कहीं ना कहीं वो किसी न किसी तरीके से वापस इक़्तिदार में आए। तो ये हकीकत है, मुझे सामने तौर पर लग रहा है कि फवाद जैसे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुकेश साहब, आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, उसमें यह है कि इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो वो नहीं चाहते कि इमरान खान जो चाह रहे हैं वो हो सके। उनमें मुख्तलिफ से धड़े बने हुए हैं। एक धड़ा जो जिसके लिए आज हामिद खान ने भी कहा, फवाद चौधरी साहब की तरफ इशारा नहीं बल्कि उनका नाम लिया और कहा कि फवाद चौधरी इमरान खान की पार्टी को तोड़ने की कोशिश करने के लिए भेजे गए हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में दे जाते, कल इंशाल्लाह किसी और मौजू पर मुलाकात होगी। अगर हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।